سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام بہت اچھے انداز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ صاف گو ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے فرعون کی قوم کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ انہیں نبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا، تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، بس ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ نبوت ملنے کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو آپ نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا، خود کوہ طور پر چلے گئے۔ انہیں کوہ طور پر 30 دن تک ٹھہرنا تھا، لہٰذا آپ قوم کو یہ بتا کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کی مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں دیر ہوئی تو سامری کو گویا موقع مل گیا۔ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا، تم اپنے زیورات مجھے دے دو۔ بس اس نے کوئی بات بنائی اور زیورات ان سے لے لیے، پھر اس نے ان زیورات کو پگھلا لیا۔ اس طرح جو دھات حاصل ہوئی اس سے اس نے ایک بچڑا بنایا، پھر اس نے اس بچڑے میں ایک مٹھی مٹی کی بھر دی۔ اب یہ بھی سن لیں کہ اس نے وہ مٹی کہاں سے حاصل کی تھی۔ جس وقت فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے۔ اس وقت وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ مٹی اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھائی گئی تھی۔ جو ہی اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی گئی، بچڑا آواز دینے لگا جیسا کہ کوئی سچ مچ کا بچڑا ہو۔ قرآن اور حدیث میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آواز کس طرح دینے لگا جبکہ وہ بے جان تھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سامری شیطان کا پیروکار تھا۔ شیطان نے اس کام میں اس کی مدد کی، اور بچڑے کے اندر سے جو آواز آئی وہ آواز دراصل شیطان نے نکالی تھی تاکہ وہ لوگ اس بچڑے کے دیوانے ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے لگیں۔ اور شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اس بچڑے کی آواز سن کر بنی اسرائیل اس کے گرد جمع ہو گئے، خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ لیکن موسیٰ بھول گئے۔ یہ کہنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو الہ ماننے لگے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور شرک کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی انہیں راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دے دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مزید فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا
اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حیوانی مجسمہ نہ تو بات چیت کر سکتا تھا، نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا، اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا کرنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے برابر تھا، جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ یہ کام جہالت اور گمراہی ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے اس عظیم فتنے کے جواب میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، لہٰذا تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ جواب میں قوم نے کہا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہیں لوٹ آتے ہم اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر دے دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غصے کی حالت میں لوٹے۔ آپ ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے، انہیں داڑھی سے پکڑا، سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، وہ انہوں نے زمین پر پھینک دیں۔ بھائی کو اس حد تک غصے میں دیکھ کر سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، تو میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور تمہاری آزمائش کے لیے اس نے اس بچھڑے میں آواز پیدا کر دی ہے۔ تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، نہ کہ یہ بچھڑا، لہٰذا میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ جواب میں اس نے کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی تھی جو انہیں دکھائی نہیں دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ تب سامری بولا، مجھے جبرائیل نظر آ گئے تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھے، میں نے ان کے گھوڑے کے نقش قدم کی مٹی لے لی، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، گھاس اگ جاتی تھی، بس میں نے وہاں سے مٹی لے لی، اور جب میں نے وہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ اس کی بات سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ بد دعا دی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو چھوا تھا جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ دنیا میں تو اسے اپنے جرم کی یہ سزا ملی، آخرت میں بھی اسے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا۔ اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو آگ میں جلا دیا، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان سے کہا کہ وہ اس کو پئیں۔
ان کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی یا ان کے رنگ زرد ہو گئے، تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے متعلق فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جس نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے سیدنا ہارون علیہ السلام کا حکم مانا تھا اور بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، وہ اس سزا سے محفوظ رہے۔ باقی لوگوں نے دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو قتل کیا، اس طرح انہیں ان کے شرک کی اس قدر بھیانک سزا ملی۔ میرے عزیز ساتھیو، شرک اس قدر برا ہے کہ اس جرم میں ان کی قوم کو خود اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا۔